سامعین کرام، ہم اپنے اس اہم اور طویل سفر کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جہاں ہم نے اپنے شاندار ماضی کی یادیں تازہ کی، وہیں اپنے حال کی تلخ حقیقتوں کا بغور جائزہ لیا، اور اب ہم تیار ہیں ٹھوس عملی اقدامات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا عملی قدم تو ہم یہ اٹھائیں کہ جہاں ہم اپنی تلخ اور کڑوی حقیقتوں سے روشناس ہو جائیں، واقف ہو جائیں، وہیں نراش، نا امید، افسردہ نہ ہو جائیں، بجھ نہ جائیں، فرسٹریٹ نہ ہو جائیں، ہمت نہ ہار بیٹھیں۔ خواب دیکھیں، حسین و خوبصورت صبح کے خواب، بڑا سوچیں۔ ہمارے خواب ہماری قسمت کا تعین کرتے ہیں، یہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں۔ تو نہ صرف خواب دیکھیں بلکہ مانیں کہ واقعی ہم اگر کوشش کریں تو اپنا کھویا ہوا مقام، وقار، عزت اور آبرو نہ صرف حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اس کو دوبالا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے یہ بیان پیش کرتے ہوئے ذرا سا بھی اس گناہ کے احساس سے دب نہیں رہے ہیں کہ ہم فرقہ پرستی کر رہے ہیں، کمیونلزم کر رہے ہیں۔ مسلمان کی خدمت کرے تو نہ صرف یہ کہ یہ ملی فریضہ ہے، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ہمارا قومی فریضہ ہے، ملکی فریضہ ہے، نیشنلسٹک ڈیوٹی بھی ہے ہماری یہ۔ ہاں، اس میں فرقہ واریت یا تعصب نہ ہو، ہم ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف کام نہیں کر رہے۔ مسلمان اگر آگے بڑھے گا تو ملک کا بھلا ہی ہوگا، ہندوؤں کا بھلا ہی ہوگا۔ تو آئیے طے کر لیں کہ ہمارے وہ کیا اصلی سنگین مسائل ہیں جنہیں ہمیں حل کرنا ہے۔ ہم اپنے اگلے اس بیان کو ان 5 شعبوں میں بانٹ رہے ہیں۔ اول، مینیجنگ تھریٹ اینڈ انسیکیورٹی، یعنی تحفظ کے تئیں کیا قدم اٹھانے ہیں۔ دوسرا، ریموونگ پاورٹی یا غربت کو دور کرنے کے تعلق سے۔ تیسرا، امپروونگ لٹریسی، ہماری جہالت کو دور کر کے تعلیم کے حصول کے سلسلے میں کیا قدم اٹھانے ہیں۔ چوتھا، اوورکمنگ سکنس، پروموٹنگ گڈ ہیلتھ، یا شعبہ صحت میں۔ اور 5ویں شعبے میں ہم کچھ دیگر مسائل زیر بحث لائیں گے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اعتراضات سے کیسے نمٹیں، کیسے ان کا مقابلہ کریں۔ اول، تحفظ۔ آج پوری امت محمدی لگ بھگ ساری دنیا میں جہاں وہ اقلیت میں ہے، انسیکیورٹی کا شکار ہے، اس کو مختلف طرح طرح کے خطرے لاحق ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم ڈر کے بجائے حوصلے سے جئیں۔ میں نے غم سہے کتنے، اب بساط الٹ دوں گا، وہ میری نوازش تھی، یہ میرا ارادہ ہے۔ اس انسیکیورٹی سے خود ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جگہ جگہ گھٹوائزیشن ہو رہا ہے، مسلمان علاقے بنتے جا رہے ہیں، ہندو علاقے بن رہے ہیں۔ یہ جہاں مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے دادا گیری بڑھے گی، بھائی جنم لیں گے، اور ہمارے بیچ ترقی پسندی کے رجحانات کو دھکا لگے گا۔ دوسری طرف ہندوؤں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے یہ، انہیں پھر ٹارگٹ کرنا، ٹیررائز کرنا شرپسندوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر اقلیت ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ خطرہ لگا رہتا ہے تو واجبی ہے۔ اگر اکثریت اس وجہ سے اپنی چھاتی ٹھوکتی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو پیٹا، تو کون سی بڑی بات کی؟ 80 کروڑ ہندو مل کے اگر طے کر لیں کہ 15 کروڑ مسلمانوں کو زپ پہنچائیں گے تو کیا بڑا تیر مارا؟ اور ظاہر ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہے بھی نہیں۔ سارا بھارت گجرات تھوڑے ہی ہے، نہ ہر گجراتی نریندر مودی ہے۔ جی ہاں، یہ بات ہم گجرات میں رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور اس کی ہمیں سزا مل سکتی ہے کبھی بھی۔ مگر اسی گجرات میں جہاں نریندر مودی ہے، پروین توگڑیا ہے، وہیں گریش پٹیل بھی ہے، ملکہ سارا بھائی بھی ہے، بتک وورا بھی ہے، دیگنت اوزا بھی ہے، چنی ویدیا بھی، مکل سنہا بھی ہے، مہیش بھٹ بھی ہے، گگن سیٹھی بھی ہے۔ تو اس کو تسلیم کرنے میں ہمیں چندہ قباحت نہیں، ہمیں کوئی خاص پریشانی نہیں کہ اقلیت ہونے کی وجہ سے اور حالات جیسے ہیں ایسے ہونے کی وجہ سے ہمیں تحفظ کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں طاقت حاصل کرنی ہوگی۔ اب طاقت کے کئی رنگ و روپ ہیں، دولت کی طاقت، مسل کی طاقت، نالج کی یا علم کی طاقت، الائنسز اور اتحاد کی طاقت۔ تحفظ کے سلسلے میں اسٹیٹ پاور یا گورننس کی طاقت بڑی کام آتی ہے۔ نہیں، ہم صرف ایکٹیو پالیٹکس یا سیاست ہی کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، بلکہ بیوروکریسی اور ایڈمنسٹریشن، لا اینڈ آرڈر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بڑی تعداد میں ایڈمنسٹریٹر بننا چاہیے، IAS IPS آفیسرز بننا چاہیے، جوڈیشری میں، ملٹری اور پیراملٹری فورسز میں بڑی تعداد میں شریک ہونا چاہیے۔ لیکن منجملہ طور پہ صحیح اور سچا اقتدار، سچی طاقت ہمیں سیاسی سمت سے نہیں، سماجی سمت سے ملے گی۔ سماجی طور پہ ہم مضبوط ہوں گے تو پھر خود بخود سیاسی اقتدار بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ لیکن لوک سبھا کے آنے والے چناؤ کے پیش نظر کچھ تھوڑی سی بحث سیاسی بھی پیش خدمت ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا بڑی ذمہ داری سے اور بڑے حق سے استعمال کریں۔ اس سلسلے میں ہو سکے تو اپنے ہم خیال اور حلقوں کو اپنے ساتھ شامل کریں،
اور اچھے کینڈیڈیٹس، اچھے امیدواروں کی نشاندہی کریں تاکہ کمیونل اور کرپٹ پولیٹیشنز کی شکست ہو۔ ان ایفیشینٹ اور کرپٹ سیاستداں سے کہیں زیادہ فائدہ مسلمانوں کو کلین، ایفیشینٹ اور پرو مسلم ہندو پولیٹیشین سے ہو سکتا ہے۔